اپنے والد سے مایوس ہو جاتا ہے اور والدہ سے مایوس ہو جاتا ہے, کبھی بھائی بہنیں انکار کر دیتی, کچھ نہیں ہے بھائی جا. اللہ فرماتے ہیں تیرے ہاتھ اٹھے چاہے تو 1,00,000 گناہ گار ہو, 100 بندے کا قاتل بھی ہو, میں نے کبھی بھی تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بے قدری نہیں کی. مجھ سے بڑھ کر قدردان کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن بندہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اس کو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے, بظاہر اس کو نظر نہ آئے. کبھی بندہ دعا مانگتا ہے یا اللہ وہ چیز دے دے, یہ چیز دے دے, نہیں ملتی. وقت گزر جاتا ہے, لمحے گزر جاتے ہیں, عرصے گزر جاتے ہیں, سالوں سال گزر جاتے ہیں, وہ چیز نہیں ملتی. ایک امام کے متعلق آتا ہے کہ کہتے ہیں میں 20 سال سے اپنے رب سے چیز مانگ رہا ہوں, مجھے نہیں ملی, لیکن میں نے کبھی بھی مایوسی کا اظہار نہیں کیا, میرے ذہن میں مایوسی نہیں آئی, امید ابھی بھی قائم ہے. ہم چند لمحوں کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, نہیں ملنا جی, اللہ ساڑی سنتا ہی نہیں. اور کیا ابراہیم علیہ السلام سے بڑا نیک بھی کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلا بیٹا 80 سال کی عمر میں جا کے دیا اور دوسرا بیٹا 93 سال کی عمر میں جا کے ملا. کیا زکریا علیہ السلام سے بھی زیادہ نیک کوئی ہے؟ بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام جیسی اولاد دی. ہم ابھی سے مایوس ہو جاتے ہیں, 2 گھنٹے میں ہماری دعا قبول نہ ہو, ہم کہتے ہیں معجزانہ طور پہ دعا قبول ہو جائے, ادھر سے مانگی ہے ادھر سے دعا قبول ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں اگر دعا قبول نہیں بھی ہوتی تو تیری دعا کا تجھے فائدہ ہے, نقصان نہیں ہے. مومن بندہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے یا اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے یا اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ ذخیرہ کر لیتا ہے. یہ جو اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یسأل اللہ غضب علیہ, جو اللہ سے سوال نہیں کرتا, مانگتا نہیں ہے, گڑ گڑاتا نہیں ہے, آنسو بہاتا نہیں ہے, توبہ کرتا نہیں ہے, گناہ لے کے سامنے آتا نہیں ہے, پریشانی تکالیف میں در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے, لوگوں کو مخلوق کو حاجات سناتا ہے, گلے شکوے کرتا ہے, رب کے دربار پہ نہیں آتا, غضب علیہ, اللہ غصے ہو جاتا ہے, ناراض ہو جاتا ہے. لوگوں کو اپنے گلے شکوے, اپنے مقروض ہونے کی کہانیاں, بیمار ہونے کی کہانیاں, کاروبار ختم ہو جانے کی کہانیاں سناتا ہے, اللہ کے سامنے شکوے نہیں پیش کرتا. فرمایا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. میں تمہیں سارا کچھ دینے والا, میں تمہاری مدد کرنے والا, میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں, میرے سامنے کوئی التجا ہی نہیں. امن پوری حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ مخلوق کے سامنے اپنی التجا رکھنا, گلے شکوے رکھنا, یا مخلوق سے کہنا کہ بھائی برا وقت آ گیا, ضرورت پہ گئی ہے, میری مدد کر دو, یہ تو اسی طرح ہے کہ جس طرح قیدی سے قید سے رہائی مانگنا ہے. 2 قیدی ہیں, دونوں قید کے اندر ہیں, اور ایک قیدی دوسرے قیدی سے کہہ رہا ہے کہ مجھے رہا کر دے. کبھی ہو سکتا ہے؟ دونوں منگتے ہیں, دونوں محتاج ہیں, دونوں بے بس ہیں, بے کس ہیں, لاچار ہیں, اور ایک دوسرے سے مانگ رہے. مانگنا تو اس سے چاہیے جس نے سارے لوگوں کو دے کے کبھی گلا شکوہ نہیں کیا. وہ جو اعلان کرتا ہے پوری دنیا کی مخلوق اپنی خواہشات کے مطابق مجھ سے جو لینا لے لے, جو دل میں خواہش ہے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ دے دے. اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈبوئیں اور سوئی کے ساتھ جو پانی لگاؤ, اتنی بھی کمی اللہ کے خزانے میں واقع نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے آتے ہی نہیں, مجھ سے دعائیں مانگتے ہی نہیں, استغفار کرتے ہی نہیں. اپنے گناہوں کی پوٹلیاں لے کے تو آؤ, اپنے گناہوں کی گٹھلیاں لے کے تو آؤ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے او بندو اسرفوا, جنہوں نے اسراف کیا, صرفہ کیا, زیادتیاں کی, ظلم کیا, علی انفسہم, اپنی جانوں پہ ظلم و ستم کر کے آئے, گناہوں کے ڈھیر لے کے آئے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ تعالیٰ تو بہانے تلاشتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں.
میرا کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے، میرا بندہ غیروں کے در پہ جا کے ذلیل و رسوا نہ ہو۔ اللہ تو اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی ہے، اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت منہ ذراعا، اور تو کہتا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرتا، سنتا نہیں ہے، توجہ نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، میں گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دھتکار دیا ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے، اللہ کی نظروں میں کچھ نہیں رہا۔ اللہ فرماتے ہیں لاکھوں سینکڑوں گناہ کر کے تو میرے پاس آتا ہے، جب تو ایک قدم بڑھاتا ہے میں تیری طرف بھاگ کے آتا ہوں کہ میرا بندہ آیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث مبارکہ یاد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحرا بیابان ہے، ہر طرف ریت ہی ریت ہے، پانی کہیں نظر نہیں آتا، خوراک کہیں نظر نہیں آتی، کوئی گھر بار نظر نہیں آتا۔ یہ بندہ اپنی سواری پہ سوار ہو کے نکلا ہے، چاروں طرف سنسان ہی سنسان، کوئی مخلوق نظر نہیں آ رہی، اور اس نے اپنی ساری خوراک لادی ہوئی ہے اپنی سواری کے اوپر۔ اس کو تھکاوٹ ہوئی، اپنی سواری کو کھڑا کیا اور وہاں پہ بیٹھ کے آرام کرنے لگا۔ جب اپنی نیند پوری کر کے واپس اٹھا تو دیکھا سواری موجود ہی نہیں ہے۔ اب جان کے لالے پڑ گئے، پریشان ہو گیا، رنگ اڑتے جا رہے ہیں، پریشان ہے، اور پانی سارا اس سواری کے پاس تھا، میری خوراک اس سواری کے ساتھ تھی، بھاگوں تو کہاں تک بھاگوں، ہر طرف صحرا ہی صحرا، چاروں طرف کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تھک کے پریشان ہو کے اچانک سے لیٹتا ہے اور آنکھ لگ جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے سواری اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا میں اپنے گناہ گار بندے کی واپسی پہ خوشی ہوتا ہوں کہ اس نے مجھ سے رجوع کیا، کہ میرا گناہ گار بندہ میری طرف آ گیا ہے۔ اللہ تو بہانے تلاشتا ہے، اللہ تو بہانے ہمیں بونس دے رہا ہے کہ وقت ہے جابی کے اندر، اردو کے اندر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، یا اللہ بڑے گناہ ہیں، مجھے نہیں پتا میرا کیا بننے والا ہے، مجھے نہیں پتا اس رمضان میں نتیجہ کیا نکلے گا، میں جہنم سے آزادی پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا۔ پنجابی میں اللہ سے دعا مانگے، یہ وقت ہے اللہ سے دعاؤں کا، اردو کے اندر اللہ سے دعائیں مانگے، التجائیں کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید 19ویں پارے کے اندر فرمایا بڑے بڑے کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ نے گنوائے۔ بندہ یہاں پہ گناہ کر کے 4-5 نمازیں چھوڑ کے مایوس ہو جاتا ہے کہ یار اگلی کیسے پڑھوں، کہاں پہ جاؤں، پچھلی زندگی نمازیں نہیں پڑھی، اب مسجد میں آتا ہے شرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹاپ کے کبائر گناہوں کا ذکر کر کے فرمایا، جس میں قتل بھی ہے، زنا بھی ہے، چوری بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے یہ گناہ کیے ان کو دگنا عذاب ہوگا، اور اگر کسی نے ان گناہوں کے بعد بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوا، اللہ کے سامنے آ گیا، توبہ کر لی، پہلے کیا کرتا تھا، شرک کرتا تھا، قتل کیے ہوئے، زنا کیے ہوئے، چوریاں کی ہوئی، اب اللہ کے دربار میں آ کے اللہ کے سامنے رو کے معافی مانگ لی، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے گناہوں کو ختم نہیں کروں گا، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، یبدل کا ترجمہ آپ کریں، آپ سمجھتے ہیں عربی اردو تقریباً قریب ہے، یبدل کا ترجمہ کیا بنے گا، یبدل اللہ، تبدیل کر دے گا اللہ تعالیٰ، سیئات برائیوں کو حسنات، اچھائیوں کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ۔ تیرے زنا کو اللہ تعالیٰ نیکی بنا دے گا، اپنے آنسوؤں کو تو بہا کو تو دیکھ، اپنے آنسوؤں کو اللہ کے سامنے گرا کو تو دیکھ، وہ 7 سمندروں کا بادشاہ تیرے ایک قطرے کا منتظر ہے، تیرے ایک آنسو کا منتظر ہے۔ اگر اس لمحات میں بھی اللہ سے معافی نہ مانگی تو پھر عذاب بڑا سخت آنے والا ہے۔ جب اللہ کی خوشخبریاں، اللہ کی رحمتیں ڈبل ٹرپل 700 گنا برستی ہیں، پھر عذاب بھی اتنے اس سے زیادہ گنا ہی آتا ہے۔
سزائیں بھی اس سے ڈبل ہی آتی ہیں، سزائیں بھی اس سے دگنی آتی ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، قیامت کے روز کچھ لوگ اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہوں گے، اور کچھ خوش نصیب اپنے گناہوں کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہوں گے۔ یا اللہ یہ نیکی تو میں نے کی نہیں جس کی وجہ سے میں جنت میں جا رہا ہوں۔ اللہ فرمائے گا جو تو نے گناہ کیا تھا اور بعد میں گریہ زاری کی، آہ و بکا کی، میرے سامنے لپٹ کے رویا، میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، جا اس نیکیوں کے بدلے میں جنت میں چلا جا۔ لیکن اس کا بھی وقت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا توبہ کے دروازے کھلے ہوئے، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے۔ کب تک؟ جب تک قیامت نہ آ جائے، یا جب تک انسان کی روح، انسان کی جان اس کے حلق تک نہ آ جائے، معلم یغرغر، جب تک اس کو غرغرہ اور اس کے حلق میں اس کی جان نہ اٹک جائے تب تک اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے۔ فرعون نے بھی آخری وقت پہ توبہ کرنے کی کوشش کی تھی، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ بند کر دیا کہیں اللہ کو اب بھی ترس نہ آ جائے۔ اللہ تو اتنی محبت کرنے والا ہے، اللہ تو اتنا پیار کرنے والا ہے، اللہ کی تو اپنے بندوں کے ساتھ اتنی محبت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر یہ لمحات ہم نے ضائع کر لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا کے مصداق بن جائیں گے۔ فرمایا اس بندے کو خیر نہ ملے جس نے رمضان کو ضائع کر لیا۔ سستیاں ہم سے ہوئی ہیں، غفلتیں ہم نے کر لی ہیں، سارا کچھ ہو گیا، اب کرنا کیا ہے؟ 2 دن باقی ہیں، اللہ کے سامنے رو لے، آنسو بہا لے، اس مالک کا ترلا کر لے، اس مالک کے سامنے آنسو بہا لیں۔ شاید اللہ کی طرف سے خوشخبریوں کے بادل نازل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہمارا شمار اس رجسٹر میں ہو جائے جن کو اس مرتبہ جہنم سے آزادی ملی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ہر رات میں، رمضان کی ہر رات میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔